बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर शायद कोई ऐसा हफ्ता ना गुजरा हो जो कि इवेंटफुल ना हो। ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा है। बदकिस्मती से इस हफ्ते के अंदर कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए नहीं आई। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से गई, दौरे के लिए आए लेकिन फिर चले गए, बगैर क्रिकेट खेले चले गए। इंग्लैंड की टीम ने आने से मना कर दिया। परसेप्शन पाकिस्तान का ओवरऑल दुनिया में क्या है, ये अपनी जगह एक इशू मौजूद है। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तनकीद की जाती है तो ये बात हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, अब भी शायद इसको हमें डिस्कस करना चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अहम इश्यूज़ के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे नहीं होते और रियासत और हुकूमत का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। क्या इसकी वजह यह भी है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी तलखी है चंद बुनियादी इशूज़ के ऊपर, चंद अहम और सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इतना तनाव आ जाता है, सियासत के अंदर इतनी तलखी आ जाती है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिनके हवाले से शायद अब ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सियासत किस तरह से शेप अप करेगी। अगले 2 सालों में अगर 2023 में ही इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस में किसका पलड़ा भारी होगा। हुकूमत चंद अहम इशूज़ के ऊपर क्यों एक मौक़िफ़ लिए हुए है और उस पर डटे हुए है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तलखी है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अगर चेयरमैन नैब को तौसीह देनी है और हुकूमत अगर इस बात पर बज़िद है, क्योंकि 8 अक्टूबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, और अगर हुकूमत को ने समझा हुआ है कि जावेद इकबाल साहब को ही बरकरार रखना है, तो हुकूमत के लिए उनको बरकरार रखना अपने अहदे पे क्यों ज़रूरी है, ये बात भी अपनी जगह मौजूद है। और एक बहुत अहम बुनियादी मामला पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ रखता है, वो है महंगाई का। ऑब्वियसली उसके साथ गवर्नेंस भी रिलेट करती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलंदोबाग दावे जो कि अपनी जगह मौजूद हैं, क्या ये गवर्नेंस का स्टाइल उसको फाइट आउट कर सकता है, और क्या जो परसेप्शन प्रॉब्लम इस हुकूमत का है महंगाई को लेकर वो तब्दील हो सकता है आने वाले 2 सालों के अंदर। ये चंद अहम नुकात हैं जिनके ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब जावेद तारुफ के बता दें। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब हर दिल अजीज़ हैं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि भट्टी साहब के तज़किरे और तबसरे आप सुनते हैं, चाहे दिल पे पत्थर रख के सुने लेकिन सुनते हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ इन्हीं का सुनते हैं, और बहुत से लोग फिर उसमें हसद में मुब्तला हो जाते हैं। जनाब शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट हैं। शहजाद साहब का प्रोग्राम भी आप देखते हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ पे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। थैंक यू। जावेद चौधरी साहब, सबसे पहले कि मैं जनाब से सवाल करूं, मैं जरा आपको वज़ीर आज़म का एक क्लिप सुनाना चाहूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ फरमाया है जो कि शायद इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि अगले इलेक्शन में, यानी 2023 के इलेक्शन में जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है। लेकिन वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। हम ये साल पूरी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह ये हम उधर पहुंच जाएंगे कि आपको जो लोग कहते हैं ना जी मेरे हल्के के लिए एमएनए कहता है जी मुझे पैसे दो, डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैं जो अपने जो हमारे सूबे हैं, जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है। और पंजाब में लोग बड़े कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। बात फेयर है कि 5 साल बाद इस बात का एहतसाब होगा कि रिजल्ट्स आए या नहीं आए, और वाकई लोग भूल जाएंगे। चौधरी साहब फिर लोग भूल जाएंगे वाकई कि कितने आईजी बदले, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले, रिजल्ट्स हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बैटल ग्राउंड पंजाब है, एक्नॉलेजेस दैट, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा डिलीवरी करके, तो हम और हमारे आपके तज्जिए सब धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि हर हुकूमत कोई भी हो, किसी वक्त भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना, हम यहाँ से अगर हिस्ट्री को देख लेते हैं तो पंजाब ही हमेशा एक बैटलफील्ड रहा है। और पंजाब क्योंकि रकबे में ज़्यादा है, आबादी में ज़्यादा है, यहाँ पे बिज़नेस में ज़्यादा है हर लिहाज से, तो जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो मैटर तो पंजाब ही करता है। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो देखे सारे एमएनएस उनका ताल्लुक पंजाब के साथ था और इतनी मेजॉरिटी में थी कि वो हुकूमत चलती रही, बनती रही। अब इसी तरह आप इमरान खान साहब को देख लें पंजाब के अंदर, तो उनका बड़ा इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत पॉपुलरिटी है इनकी। तो अगर फ्यूचर में भी इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली पंजाब तो मैटर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो जो वसीम अकरम प्लस है, क्या उनकी मौजूदगी में आप ये मैच जीत सकते हैं?
میرا خیال ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی پرائم منسٹر صاحب کو کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اس قابل ہوں گے 2023 میں کہ وہ پاکستان عثمان بزدار صاحب کا سر نیا اوتار نہیں دیکھا آپ نے؟ اگریسو ہیں، اگریشن انہوں نے دکھایا ہے، سیالکوٹ گئے ہیں، 15 کے قریب معطلیاں کی ہیں. وہ آپ کو ایک زمانہ یاد ہوگا شہباز صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں پرانے قسم کے بلب ہوتے تھے جو پہلے جلنے سے پہلے چھر کرتے رہتے تھے اور 1 مہینے بعد جا کے جلتے تھے. تو اگر تو فرض کریں ان کا ایگریشن 3 سال بعد ہی سامنے آنا تھا تو پھر میرا خیال ہے یہ پھر کوئی مینجمنٹ نہ ہوئی، یہ تو ڈے 1 سے ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے جتنے بھی آئی جیز اور چیف سیکرٹریز پنجاب کے اندر تبدیل ہوئے، عثمان بزدار صاحب کی کنسرٹ نہیں لی گئی تھی. پہلی مرتبہ اس طرح انہوں نے لیٹر لکھ کے پرائم منسٹر صاحب سے چیف سیکرٹری لیے ہیں اور آئی جی لیے ہیں، اور لینے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ میری گورننس آج سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ پرائم منسٹر صاحب اس کو ان کو اسپیس بھی دے رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اس آئی جی کے ساتھ اور اس چیف سیکرٹری کے ساتھ کتنا ڈیلیور کرتے ہیں. اب انہوں نے لبرٹی دی ہے دونوں کو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ہی جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے پنجاب کے اندر، وسیم بادامی صاحب کا میں شو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم کراچی سے لاہور آتے تھے تو ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کراچی لاہور ہو جائے. لاہور جیسے عثمان بزدار صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لاہور کو کراچی کے برابر کر دی ہے کہ اب ہمیں یہ خواہش نہیں رہی. بٹ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کتنے آئی جیز بدلے، خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری ہے سر. وہ ہر پرائم منسٹر کا خیال یہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ کے پاس ایک ٹول ہے جو اگلے سال جنوری تک جو اس کو جو استعمال کرے گی، وہ مہنگائی ہے. اور یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی اپنی مرضی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جب جنوری 2022 آئے تو اس کے بعد یہ سبسڈی دے کے چیزوں کو ایک دم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں. اور جب مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی تو گورنمنٹ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہماری پرفارمنس، یہ بڑی امپورٹنٹ ہماری پرفارمنس کہ ہم نے 85 روپے چینی پہ لے، چینی کو 85 روپے لے آئے تاکہ لوگ بھول جائیں کہ 55 روپے پہ کون لے کے گیا تھا. دیکھیں ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کر دی، ہم نے گیس کی قیمتیں کم کر دی، دیکھیں جو کوکنگ آئل ہے اس کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں. بٹ دیز آر آل ریلیٹڈ ٹو گورننس ایشوز. ایک پنجاب کے حوالے سے بھی چوہدری صاحب نے بات کی، ارشاد بھٹی صاحب، عمران خان صاحب کا بڑا کانفیڈنس ہے عثمان بزدار صاحب پہ، اور جتنا مرضی ڈبیٹ، جتنی ماشاءاللہ آپ نے تو باقاعدہ طور پر بہت دفعہ اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کیا، اعلان آنیسٹی کیا کہ بھئی گورننس کے بڑے میجر ایشوز ہیں. لیکن عمران خان صاحب پہ وہ وقت تو گزر گیا جی کہ عثمان بزدار صاحب کی جگہ کون آئے گا یا ان کو کوئی ریپلیس کرنا ہے. لیکن عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ اور اپنی پوری اس حکمت عملی کے ساتھ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ یار کتنے آئی جی گئے، کتنے چیف سیکرٹری گئے، ڈیلیوری اگر ہم دے دیں گے تو لوگ بہت خوش ہوں گے. دیکھیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اس بات پہ. میرا بھی یہ ماننا ہے کہ 18 آئی جی بدل لیں، 100 چیف سیکرٹری بدل لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ اور خوشحال ہوں، لوگ مطمئن ہوں، لوگ آپ کی پرفارمنس اور گورننس کو بہتر سمجھتے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ ایک بھی نہ بدلیں، جو نہیں بدلا عثمان بزدار، اگر آپ اس عثمان بزدار کو رکھیں اور نیچے سے بدلتے جائیں 7 کمشنر ملتان کے، 7 کمشنر گجرانوالا کے، اور اس کے بعد 5-6 چیف سیکرٹری، 4-5 آئی جی، درجن کے قریب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن. ہاں، اور اگر یہ بدلتے ماڈل ٹاؤن جو مہینے میں 4 مرتبہ تبدیل ہوئی. دیکھیں جی چوہدری صاحب کو کہیں چپ کریں، میں بولا ہوں ان کے بارے میں، مہربانی کریں. آرگیومنٹ جب بندہ دے رہا ہو نا اپنے نہیں فلو خراب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شوق، آپ سارے اینکر ہو یار، آپ کو ایک تجزیہ نگار اگر مل گیا تو اس کو بولنے دو. آپ بھی ایک تجزیہ نگار بن جاتے ہو تو میں کیا کروں. ٹھیک بات، میری مجبوری ہے، میں نے ان کو پروگرام میں بلایا. فرسٹ اور لاسٹ ٹائم نہیں، آپ کو دیکھ کے مسکرانا بھی نہیں نہ، میرا فلو منہ پکا رکھا ہے، میرا فلو ٹوٹ جاتا. آپ نے اتنا کمزور فلو کیوں رکھا ہوا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے؟ سر یہ میں علاج کروا رہا ہوں حکیم سے، لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اچھا جی، پہلی بات کہ لوگ یہ یاد رکھیں گے. دوسری بات جو ہے نا ریپلیسمنٹ والی، بس نکل گئی اب عثمان بزدار کو بدلنا نہ بدلنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ 4تھا سال ہے، 5واں الیکشن کا سال ہے، اب کوئی نہیں. تیسری بات ہے کہ یہ ہم عمران خان صاحب ایک دن میری آج لکھ لیجئے گا اس کلپ کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے عثمان بزدار کو بدل دیا. یہ کہیں گے. یہ جس طرح آج مان رہے نا یہ پانی پت ہے پنجاب جو ہے پاکستانی سیاست کا، واٹر لو ہوگا یہاں، یہ اصل یہاں ہوگا. 140-150 سیٹیں ہیں، جو یہ جیتے گا وہ دلی یعنی پاکستان کے دلی اسلام آباد پہ جھنڈے گاڑے گا. انکار تو نہیں کرتی، تو ہر ایک کو پتہ ہے. نہیں الحمدللہ پہلے، اور یہ ہم مانتے ہیں مگر بہت بعد میں کہ شکر الحمدللہ میں حکومت نہیں ملی 2013 میں، شکر الحمدللہ. اب اگلے 2 مہینے دیکھ لیں، اب اگلا سال دیکھ لیں، اب اس سے اگلا سال دیکھ لیں، اب اس سے اگلا سال دیکھ لیں. اور اچھا تیسری بات ہے، اصل لڑائی ان دونوں کی ہونی ہے. مسلم لیگ نون کا گڑھ پنجاب اور اس وقت پی ٹی آئی اور پنجاب کا. پیپلز پارٹی تو وہ ہے جو کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک نشست بھی نہیں پنجاب سے لے سکی،
اور اس سے جو پہلے وہ خوشاب والے جن کو میں نے بلاول بھٹو صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ یہ 245 جو ووٹ ملے ہیں خوشاب میں MNM اس کو ان کو عمرہ کروائیں کہ یعنی ان ساروں کو ایک چارٹر پلین کر عمرہ کروائیں. بڑے نایاب لوگ. ایک یہ مہنگائی اور ایک گورننس ایک سال میں بھٹی صاحب یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر, پہلی بات پنجاب میں پرسیپشن ٹیسٹ فیل ہو گئی پاکستان تحریک انصاف, تبدیلی ٹیسٹ فیل ہو گئی, پرانی غلطیاں, پرانا وہی وہ لمبے لانگ شوز پہن کے شہباز شریف جو خدمت کو عزت, اب عزت کو خدمت دو, وہ نکل جاتے ہیں. لیکن شاید پنجاب کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ کھڑاک والا وزیر اعلیٰ ہو, آگے معطلیاں کرے. ایس ایچ او, یہ ہمارا مزاج ہے پنجابیوں کا, ایس ایچ او والا ہو. اور سلطان رائی 800 فلمیں کیوں کر گئے, اسی وجہ سے کر گیا نا کہ ہم ایس ایچ او اٹھ باہر نکل, باہر نکل چور صاحب ذرا ادھر فوکس, باہر نکل جگیردارا, یعنی وہ اچھا آپ نے دیکھنا بھی نہیں. ہاں سر, میرا دیکھنا چاہیے فلو ٹوٹ گیا. سر گورننس پرفارمنس, اس کا علاج تو حکیم کے پاس بھی نہیں ہوگا. اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. نہیں میں اس لیے ان کو, یہ تو جیلس ہے نا, آپ سے مجھے جیلس والی توقع نہیں. اچھا, گورننس پرفارمنس ٹیسٹ فیل, عوام ریلیف ٹیسٹ فیل. پنجاب کے حوالے سے وعدے نعرے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک ملک ہے. اور آپ سے طے ہوا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. عمران خان قائد ہے, میں نیچے ان کو عمران خان کہہ رہا ہوں. اور اچھا وہ ٹیم ورک فیصلے آپ عمران خان صاحب کی بھی تنقید کریں کہ انہوں نے بزدار صاحب کو کیوں رکھا, یہ کرا, یعنی ایس ایچ او قصور اگر عمران خان صاحب نے خود لگانا ہے تو ایس ایچ او قصور اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے لگانا ہے تو پنجاب ہو گیا اور چل گیا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. ایک تو یہ کہ عمران خان مانیں گے کہ بزدار صاحب کو غلطی کی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اوور آل گورننس کے اوپر, طریقے حکمرانی کے اوپر یا طرز حکمرانی کے اوپر تو عمران خان کی سوال آ گیا. اگر بحیثیت وزیر اعظم ان کی چوائس عثمان بزدار صاحب ہیں جو کہ 3 سال سے یہاں پر قائم ہے اور اگلے 2 سال بھی وہی رہیں گے, تو عمران خان صاحب کا جو اوور آل گورننس کا سٹائل ہے اس پہ سوال تو آ گیا. بالکل. اچھا, آپ کشمیر دیکھیں وہاں نہیں عثمان بزدار, آپ کے پی کے دیکھیں وہاں نہیں عثمان بزدار. آپ مرکز میں 4-5 سیٹیں نکال لیں, باقی ایسے وزیر ہیں. میں نے 1-2 مرتبہ پوچھا شو میں کہ فہمیدہ مرزا کی وزارت کون سی, وہ آگے جواب دینے سے قاصر تھے کیونکہ انہوں نے سارے 3 سالوں میں اونچی آواز میں اتنا بھی نہیں بولے کہ اے سی آہستہ کر دو. اچھا ایک منٹ شہزاد اقبال صاحب جی, بھٹی صاحب کو پتہ ہے وقت لینا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, بڑی اس کے لیے بڑی جتن کرنے پڑتے ہیں. اور بھٹی صاحب باقاعدہ طور پر کہتے ہیں نا گوریاں مارتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا نا کہ کوئی تنقید ان پہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی, یعنی کہ ان پہ کوئی تنقید کرے بھی ان کا امیج ایسا ہے کہ لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. مطلب آبویسلی ان کی ایک فین فالوئنگ ایسی بھی ہے, ریگارڈلیس کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, سیاستدان ہیں, کسی پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کی ایک فین فالوئنگ ہے. کیا وہ فین فالوئنگ ول گیٹ ہم تھرو 2023 الیکشنز ریگارڈلیس کہ جی عثمان بزدار صاحب رکھے ہوئے ہیں, وزیر کون ہے, گورننس کیسی ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ حالات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو ان کے پاس کہنے کو یہ تھا کہ میں کبھی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آیا ہوں, اپنے آپ کو وہ سیل کر رہے تھے ایک مسیح کے طور پہ کہ ہم آئیں گے 3-6 مہینے میں یہ صحیح ہو جائے گا, فلاں صحیح ہو جائے گا. ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کی ہے, تو اب عمران خان کو حکومت مل گئی ہے, لوگ اب ان کا موازنہ کریں گے ماضی کی حکومتوں سے. تو وہ جو ایک امیج تھا کہ سیویئر والا, وہ تو اب عمران خان صاحب نہیں سیل کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سال بہت کم ہوتے ہیں ملک کو بہتر کرنے کے لیے, حالات بہت خراب تھے, ماضی کی حکومتوں جو کیا اس کے لیے ہمیں 10 سال 15 سال کی ضرورت ہو سکتی ہوگی. یہ میرے خیال سے نیریٹو ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں آتے ساتھ چیزیں ٹھیک کر دوں گا, کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے ان کے بھی جو دعوے تھے پاپولسٹ تھے کہ تمام چیزیں اتنی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی, تو وہ تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتا. اب جو بھی ہوگا وہ پرفارمنس بیسڈ ہی ہوگا. آپ نے پرفارم کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے کہ آپ کا دور پچھلے دور سے بہتر تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا دور کوئی بہت بہتر تھا, لیکن لوگوں کے پاس جو چوائسیز ہیں وہ تو ریلیٹیولی دیکھیں گے اس کو کہ یہ دور کیسا تھا. اس میں دیکھیں جو پنجاب کے حوالے سے مسئلہ ہے نا, 3-4 ماڈلز یہ لوگ آزما چکے ہیں. جو پہلا میرے خیال سے جب کیبنٹ بنی تھی پنجاب کی, تو اس میں کوشش کی تھی کہ تگڑے منسٹرز لگائیں. سینئر منسٹر اس وقت علیم خان صاحب تھے اور 1-2 لوگ تھے کہ ہم اس کیبنٹ کے ذریعے چلا لیں گے پنجاب کی حکومت. ناکام ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ اتھارٹی ہم بزدار صاحب کو دے دیتے ہیں, وہ ماڈل بھی ناکام ہوا. پھر چیف سیکرٹری جب اعظم سلیمان صاحب کو لگایا تھا تو یہ تھا کہ بیوروکریسی کے ذریعے ہم پنجاب کو چلا لیں گے, وہ بھی ناکام ہوا. کیونکہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب خود ایک ہولڈ رکھنا چاہتے تھے پنجاب پہ, اسلام آباد سے بیٹھ کے وہ چلانا چاہتے تھے. وہ ممکن نہیں, آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے گورننس کے مسائل بھی آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے حل کریں. تو میرے خیال سے اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. اسی وجہ سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جو ہم کہتے ہیں جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور کریں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن اب تک ڈیلیور نہیں کیا ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو بار بار تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں.
کبھی پولیس میں کرتے ہیں آپ, کبھی چیف سیکرٹری کو بدلتے ہیں, تو وہ اگر اگلے 1 سال میں نظر آتی ہے تو الگ بات ہے, لیکن ایز آف ناؤ تو ہمیں کیا نہیں نظر یہ آ رہا. چیزیں ان کی اہمیت ہے شہزاد صاحب کہ تبدیلیاں, اصلاحات, بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کا یہ بیرومیٹر ہوتا نہیں ہے کہ جی پولیس اصلاحات کتنی ہوئی, اس کے اوپر ووٹ دے دیں. لوگوں کا آٹا, چاول, چینی, گھی, اس چیز کے اوپر. اب میں بائی الیکشن تھا ڈسکا کا, جب میں اس حلقے کے اندر گیا تو یقین مانیے وہاں لوگوں نے بات یہ کی, سڑک, نالی, گیس, گھی کا ڈبہ, تیل کی قیمت, چینی کی, اسی کے حوالے سے لوگ اپنے مسائل کے بتاتے تھے. اور میرے خیال سے اسی لیے وہ حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں جو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہیں, بجائے اس کے کہ اپنا آبجیکٹو اتنا پھیلا دو کہ ہم یہ بھی ریفارم کریں گے, فلاں بھی اصلاحات لے کر آئیں گے, تو وہ پھر بڑا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے. آج بھی جو ایک بڑا مسئلہ ہے, کہیں چلے جائیں 10% کو نکال دیں جو بلیسڈ لوگ ہیں ہم سارے, جو انٹلیکچوئل اور یہ, اور کہیں چلے جائیں صرف مہنگائی. مہنگائی سر, مہنگائی جو ایک ایشو ہے جس ریٹ پر جاری ہے, ابھی آپ نے کہا کہ حکومت کی یہ پلاننگ ہے کہ اس کو سبسڈی کریں گے, بتائیں گے, اور جنوری میں 2022. یہ آپ کا اسیسمنٹ ہے سر, یہ انفارمیشن, یہ ہیلپ کتنا کرے گی گورنمنٹ کو اگر واقعی حکومت, میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے اگر سال مہنگائی کم ہو جاتی ہے تو پھر افیکٹ کرے گی گورنمنٹ کو, پھر فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو, کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں جی مہنگائی بہت زیادہ تھی, ہم نے کنٹرول کی, اور لوگ یہ بھول جائیں گے, اس میں کوشچن نہیں, جیسے عمران خان صاحب نے کہا نا کہ لوگ بھول جاتے ہیں, لوگ یہ بھول جائیں گے کہ مہنگائی کی کس نے تھی, وہ یہ کہیں گے انہوں نے ڈاؤن کر دیا اور یہ پرانی قیمتیں 2018 کی قیمتوں پہ لے آئیں. اس طرح ڈالر کو کنٹرول کرنے کا پروجیکٹ جو ہے میرا خیال ہے اگلے سال کے شروع میں اسٹارٹ ہو جائے گا, اس سے یہ ڈالر کو مضبوط کریں گے تاکہ قرضے نیچے ہو جائیں, پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں قرضے ہم نے کنٹرول کر لیا, وہ نیچے ہو گئے. تو یہ جتنے ہماری فارن ریمیٹنس ہے, جو ہمارے پاس ریزروز ہیں, ان کو یوٹیلائز کرنا شروع کرے گی گورنمنٹ اگلے سال سے. اور یہ پچھلی گورنمنٹس بھی یہی کرتی رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ, اس وقت انہوں نے ایسی ایمنسٹیز دی کہ جس سے ایک اکنامک بوم آیا, اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کرتے رہے کہ انہوں نے بجلی پوری کر دی, اور 2018 میں کسر بھی نکال دی جاتی, پی ایم ایل این نکال کے گئی, وہ انہوں نے ڈالر بھی نیچے لے آیا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈالر کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے, مہنگائی کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے, بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جیسے ایک میتھڈ کے طور پہ اس کو استعمال کرتی ہیں, تو یہ گورنمنٹ بھی اس کو استعمال کرے گی. مجھے لگتا ہے ویسے اس میں منیب کہ یہ بڑا مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے کرنا, کہ اب آپ ڈالر کو نیچے لے کے جائیں, روپے کو اسٹرینتھن کریں, یا مہنگائی اس طریقے سے کم کریں جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب. ہو سکتا ہے ان کی خبر کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہوگا. اچھا, کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ سال ایسا تھا جس میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی حکومت کے مہنگائی میں کمی آئے گی, کیونکہ بیس افیکٹ ہوتا ہے نا, پچھلے سال سے آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پچھلے سال مہنگائی زیادہ تھی, تو آبویسلی بیس افیکٹ کی وجہ سے آپ کے نمبرز آٹومیٹکلی بہتر آتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مہنگائی شروع ہو چکی ہے. پاکستان میں تو پچھلے 2-3 سال سے تھی, خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء میں, اور اس میں وزیر خزانہ خود بتا چکے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسان کوئی چیز اگاتا ہے وہاں سے جب تک وہ ریٹیلر کے پاس جاتی ہے تو اس میں منافع بہت زیادہ کما لیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایک الگ ایشوز تھے, یہ میکینزم اور مینجمنٹ کے ایشوز تھے, آپ کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا نہیں ایشو تھا, کوئی باہر کا ایلیمنٹ نہیں تھا. لیکن اب دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے, کموڈیٹیز بڑھ رہی ہیں. اچھا, پھر دوسرا آپ کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کا ڈالر 15% بڑھ گیا ہے. تو آبویسلی جو چیز آپ امپورٹ کریں گے وہ آپ کو 15% مہنگی ملے گی, اس کا امپیکٹ یہاں پہ بھی آئے گا. اس کا امپیکٹ تیل کی قیمتوں پہ آپ نے دیکھا ہے, جب تیل بڑھے گا باقی سب بھی اشیاء خودروش بھی بڑھیں گی اور تمام چیزیں بڑھیں گی. تو کیسے حکومت مہنگائی کنٹرول کرے گی, واقعی بڑا ایک المیہ ہو گیا اور بہت ہی چیلنجنگ ہے. جب تک یہ انٹرنیشنل ڈائنامکس نہیں بدلتے پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب یہ اتنا آسانی سے یہ چیز یہ مینیجبل, مثلا یہ گورنمنٹ یوٹیلیٹی سٹورز ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ جس کے پاس احساس کارڈ ہوگا وہ وہاں سے خریداری کر سکتا ہے. مطلب اگر آپ فرض کریں کہ 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, وہ اگر یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا. اس طرح فوڈ انسپیکٹرز انٹیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ دوبارہ. فوڈ انسپیکٹرز جو ہے وہ چھاپے مارنے شروع کریں گے ہر جگہ پہ, جو گورنمنٹ کی پرائس لسٹ ہے اس کے مطابق کریں گے, وہ ریٹس کو لے کر آئیں گے. دوسرا جو فوڈ کا ایشو ہے, وہ فوڈ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سپلائی چین بنا دیں تو آٹومیٹک فوڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کی پرائسز ٹھیک ہو جاتی ہے. بس فرض کریں کہ آج آپ کو پتا ہے کہ ٹماٹر پاکستان کے اندر سستا ہے تو اگلے سال مہنگا ہوگا, تو آپ ایک ایسی فوڈ چین بنا دیں کہ اگلے سال تک آپ کے پاس اتنے سرپلس ٹماٹر ہوں کہ وہ مہنگے نہ ہو سکے. حکومت یہ کرے تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ڈنڈے کے زور پہ کوشش کریں کہ چینی جو ہے ہم اتنی کر کے دکھائیں گے. وہ ویسے آپ نے دیکھا نا وہ کوشش ہوگی آگے تھی, وہ گورنمنٹ نے خود وڈرا کر لی. لیکن اچھا دو جملے ایک بعد میں میرے پہ آئیے گا, نہیں یعنی آپ جا کے ان کو مجبوراً کہ
मुझे सख्ती से कहा जा रहा है, नहीं, साहब कह रहे हैं ब्रेक इससे ये आसान था कि मेरे मुंह पे आप हाथ रख देते। अच्छा दो आज ब्रेक नहीं होगी। दो बातें, एक बात है, अच्छा यानी कितनी ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें कर कर तवज्जो से सुन रहे थे आप। सुनिए, एक तो कमाल है, वो बिजनेस बैकग्राउंड है हमारे भाई का, उसमें कोई अकल की बात बताइए यार। हद होगी लोगों इस वक्त, क्या बिजनेस क्या कुछ। ऐसे एक तरीका ये भी कि आप ब्रेक लें और ये बोलते रहें, ये भी है, ये भी हो सकता है। भट्टी साहब ब्रेक लेने जेलस, आपने जेलसी देखी? सख्ती से कहा जा रहा है, अच्छा, मुझे ब्रेक सिर्फ लेने। एक जुमला बात, एक तो जो शहजाद साहब ने कहा ना कि बैन अल-अक़वामी मार्केट मान लिया, एक और भी कहा कि भाई अब इस वक्त पूरी दुनिया में वो भी मान लिया, डॉलर वाला मान। लेकिन अभी पिछले से पिछली काबीना में जो वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब को बताया कि पंजाब में आटा महंगे होने की वजह आपकी बुजदार हुकूमत है। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि उन्होंने बर वक्त गंदम रिलीज ही नहीं की। तो बहुत सारे आप बात करने दें। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनमें नाहली नालायकी ऊपर एक हालात भी हैं, लेकिन नाहली और नालायकी कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, एक दो तीन बड़े अहम इश्यूज हैं जी। एक, चेयरमैन नैब 8 अक्टूबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, गवर्नेंस के अपने मसाइल हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त है कि उससे हुकूमत शायद अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम उससे हिलेंगे नहीं, और इलेक्शन कमीशन के साथ जो तनाव है ताल्लुकात में इस हुकूमत का, वो भी अपनी जगह मौजूद है। इन दोनों जो मौक़िफ़ हैं, इन दोनों मौक़िफ़ के पीछे हुकूमत क्यों अपनी जगह पर बज़िद है कि हमने यही मौक़िफ़ रखना है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी है तो लानी है, और अगर चेयरमैन नैब को हम चाहते हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना, तो उसकी कोई वजह है। वो क्या वजूहात हैं? शायद कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि हमारे मेहमानों के पास हैं। एक ब्रेक का उससे बात करते हैं साथ ही। जावेद इकबाल साहब जो कि चेयरमैन नैब, उनकी मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है। हुकूमत इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन जो इंदिया दिया गया है वो यही इशारे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत इस बात की मुतमन्नी है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। उसके लिए कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, यानी नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तो लिखा हुआ है, नैब कानून के अंदर, कि नॉन एक्सटेंडेबल है उनका टर्म। फवाद चौधरी साहब, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि अगर नया चेयरमैन नैब लाना है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मशावरत हो। फवाद चौधरी साहब उस मशावरत के हवाले से भी क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। इमरान खान कहते हैं कि मैं उससे पूछ के क्यों इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर लगूं? ये तो ऐसे ही है ना, चोर से कहूँ बताइए भाईजान आपकी तफ्तीश कौन करेगा? ये तो नहीं हो सकता। जो थानेदार है, अगर उसमें उसकी तफ्तीश चल रही है तो उस थानेदार तो नहीं लगा देना ना चोर की मर्जी का। प्रॉब्लम ये है ना, आप इस वक्त अगर चेयरमैन नैब हम शहबाज शरीफ से पूछ के लगाएं तो ये तो मजाक होगा। आपने फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ सुना। जावेद चौधरी साहब ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हुकूमत के लिए जावेद इकबाल साहब को कंटिन्यू रखवाना, जबकि अदालतें ये कह चुकी हैं कि जी जो पिछले इतने अरसे में जो सियासी खास तौर पे केसेस हैं उनमें क्या कार्रवाई रही है नैब के हवाले से, क्यों ज़रूरी है हुकूमत? एक तो जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, ये गवर्नमेंट खब्बी दिखा के सजी मारने की कोशिश कर रही है। दो गलतियां नहीं करेगी गवर्नमेंट, एक तो कंसल्टिंग कर रही है अपोजिशन लीडर से, दूसरा एक्सटेंशन। तो ये दो गलतियां जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और फिर इनका ये फैसला गवर्नमेंट का रिवर्स हो जाएगा। कानून तो ये कहता है कंसल्ट करना जरूरी है, दोनों जरूरी हैं। तो दो गलतियां बेक वक्त नहीं करेंगे। एक तो ये कर देंगे कि लॉ के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट करके कि प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट कर दें, किसी को भी अपॉइंट कर दें, और जब वो अपॉइंट कर देंगे तो उसको चैलेंज किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो इतना टाइम ले जाएगा वो फैसला कि इस दौरान बहुत सारे फैसले पाकिस्तान पहले तो जो कानून में तरमीम होगी उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने 7 महीने साल गवर्नमेंट निकाले। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन जब देंगे तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरन जो है उनको इस फैसले को रिजेक्ट कर देगी गवर्नमेंट की, और ये गवर्नमेंट की अपनी रीडिंग है कि अगर हमने ये किया तो हमें 1-2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स कर देगी। तो मेरा ख्याल ये है कि खबी दिखा के सजी मारेंगे। ये अपोजिशन जो है बार बार कह रही है कि जी उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को जावेद चौधरी साहब अपॉइंट करते हैं और कानून में तरमीम करके ही करेंगे ना, क्योंकि अभी तो वो कंसल्टेशन वाला एक पूरा प्रोसेस है, नैब कानून के अंदर लिखा हुआ है। अगर कानून में तरमीम होती है एक पहली बात, फिर अगर किसी एक को अपॉइंट वज़ीर-ए-आज़म करते हैं तो वो तो ऐसी अपॉइंटमेंट होगी कि वो फिर नैब एज एन इंडिपेंडेंट इदारा कैसे रहेगा? ये देखिए, ये डिबेट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी उसके बाद, और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि आप ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट कुछ 6-7 महीने बाय करना चाहती है। वो एक ऐसा लंबा लीगल प्रोसीजर होगा कि जिसमें बेशुमार लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें हो सकता है स्पीकर साहब को भी बुलवा लिया जाए, और उसमें इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे कि मेरा ख्याल है 6-7 महीने गवर्नमेंट निकाल लेगी। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन देते हैं तो ये इतना सिंपल केस है कि इसको
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा देगी। ये कुछ लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका ख्याल ये है कि जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन न दी जाए तो अपोजिशन का एक ये जो चार्ज हो गई तो खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा गुब्बारा है लेकिन जिसमें से दोनों हवा मामलात निकल जाएगी। जो है- और अगर फर्ज करें कि वो खुद अपॉइंट कर देते हैं अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी फाइनल अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपॉइंट कर देते हैं, तो उसके बारे में डिबेट चलती रहेगी और डिबेट के दौरान बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उस साइड पे जाएगी। बट भट्टी साहब ऐसे ही है हुकूमत, ये जो सब फरमा रहे हैं कि सजी दिखा के कभी मारने वाली बात है, नहीं कि हुकूमत, वो पंजाबी में कहते हैं ना भी, चाहती नहीं है, टिड्डू नहीं जानते कि वाकई वो रहन, बट गवर्नमेंट परसेप्शन ये दे रही है कि जी, और लॉ मिनिस्टर भी फरमा रहे हैं कि जी अगर हमने उनको कंटिन्यू करना है उन्होंने तो फिर कानून में तरमीम होगी। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं भी करवाना और अपनी मर्जी का कोई एक बंदा बगैर मुशावरत के लगाना है, उसमें के लिए भी तो कानून में तरमीम चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं फवाद चौधरी साहब के साथ हूँ कि चोरों से या चोर डाकुओं, चोरों या उनके चहेतों से पूछ कर इलाके का SHO लगाना ज्यादती है। जब आप कहते हैं कि बिला इम्तियाज एहतसाब एक साइड, चोर किसे कह रहे हैं? बिला इम्तियाज ये हुकूमत और अपोजिशन में सारे बैठे 70-80% वो हैं या जिन्होंने चोरियां की हैं या जिनका पता चल गया या पता चलेगा। अगर आप मतलब जिन पे इल्जाम है या केस चल रहा है, आप उन्हें समझ रहे हैं कि वो चोर है। नवाज शरीफ तो कन्विक्ट है ना? नहीं, नवाज शरीफ से तो पूछ भी कोई नहीं। नहीं मैं वैसे सर मैं वैसे सवाल है, वैसे मेरा आपसे सवाल है ना सर। सर आप नवाज शरीफ के नाम पे आपको नवाज शरीफ साहब के नाम पे आपको अचानक इतनी मोहब्बत, ममता कैसे बाहर? नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछ रहा, शहबाज शरीफ की ममता क्यों बाहर? शहबाज शरीफ साहब पहली बात लीडर है, एक ऑफिस टू ऑफिस कंसल्टेंट। भाई आर्गुमेंट तो सुने भाईजान, इतनी ममता नवाज शरीफ से नाम में तो आज पहली दफा मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे रोना आ रहा है। नहीं प्लीज नहीं, मैं थोड़ी सी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रोना आपने बिल्कुल नहीं। अच्छा हर वक्त रोते हुए अच्छा नहीं लगता। देखा अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं बताने लगा था कि नवाज शरीफ मुजरिम है ना, कन्विक्ट है। ठीक है, पर उनसे भी नहीं, सर मेरी बात तो सुने, बात मैं कैसे जी मुंह से नहीं निकलता हमारे मुल्क में। मैं कहने लगा था कि वो मुजरिम है या कुछ है, ये बता। अपोजिशन में आप देखें 7 बड़े जो आए अद्वियात से, चीनी से, पेट्रोल से, मालूम जब्बा, बहुत सारे लोग बैठे हुए। वो कभी नहीं चाहेंगे कोई ऐसा बंदा है जो तगड़ा हो, और कभी नहीं चाहेंगे ना हुकूमत ना अपोजिशन कि नैब खुद मुख्तार हो। तो ताबिश कौर साहब से पूछ लेना गवर्नमेंट। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप ये इस पे जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह साहब ने ना फवाद चौधरी साहब को जवाब दिया, वो शायद जवाब आपके लिए भी है। राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे, तो सुनिए। आप मुझे बताएं कि ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ये उस वक्त इश्तिहारी नहीं थे जब इन्होंने हल्फ उठाया वज़ीर आज़म का? इनके खिलाफ 5 साल से जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, जिसमें इन्होंने सदके और खैरात में इकट्ठे किए हुए पैसे जो है वो पता नहीं किधर किधर जो है वो खर्च किए हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था देर इस बात। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर जो है उसमें फिर वज़ीर आज़म की जो है वो कंसल्टेशन और वज़ीर आज़म का रोल जो है वो क्यों इन्होंने अदा किया? उस वक्त ये कहते हैं कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ केस चल रहा है, लिहाजा इस कंसल्टेशन से मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ और पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो फैसला कर ले। तो आज हम भी कहते हैं कि जी बिल्कुल उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। अब ये कह रहे हैं वो भाई वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जब तक किसी को कन्विक्शन नहीं होती उसके खिलाफ चाहे एक रेफरेंस या केस हो या 10 हो, ला ये कहता है, आइन ये कहता है कि वो प्रिज्यूम होगा इनोसेंट। ओके, अभी कहते हैं ठंड पैगी तो सर बिलीव मी, पहली राना साहब ने मेरी बातें की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, अब मेरा ये मानना है कि ये जो 2-3 इदारे हैं ना जिनके ज़रिए आप चाहते हैं कि हमारी एक इलेक्शन, कि अगर इलेक्शन फ्री हो, एक एहतसाब बिला इम्तियाज़ हो, घर से हो, जैसे इमरान खान साहब ने पहली तकरीर में भी फरमाया था, तीसरा FIA कि जो सर इनको इस कंप्रोमाइज ढीलों वाली जो अपोजिशन है उनसे भी मशावरत नहीं होनी चाहिए, और जो 80% जो हुकूमत में माफिया किससे मशावरत होनी चाहिए? आप देखें ना चेयर युगांडा से करवाएं, फिर आइन खत्म कर देना सर, 1 by 1 मैं मौजूद हूं, सारे सवालों का जवाब। चौधरी साहब अगर आइन है तो कंसल्ट करनी टिश्यू है, कोई टिश्यू है? नहीं टिश्यू नहीं है मेरे पास। अच्छा सर मैं अब मेरी बात गौर साहब से कर लें यार। सर आमर कैनी साहब से कंसल्ट कर मेरी अल्लाह का तीनों मैंने चले नहीं जाना, मैंने आपसे आते लाया था चीफ है, उससे कर लो जवाब। अच्छा असद उमर क्या कहते हैं, तरक्याती फंड नहीं खर्च हो रहे, नैब का डर है। इमरान खान साहब ने नैब की जब तरमीम की थी, मेरे दोस्तों मेरे मोहब्बतों आपको खुशखबरी, ये जो नैब का पहलवान आए हैं शौकत तरीन साहब,
یہ کیا کہتے ہیں ہم کام ہی کچھ نہیں کر پا رہے, بیوروکریسی ڈر جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے نیب کی مشاورت نہیں ہونی چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلے جائیں, وہ کرے, 5 وہ بندے ہوں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو, جن پہ الزامات نہ ہو, جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہے. تو سر اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنی پڑے. قانون میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کریں نا, پارلیمنٹ بنائے گی, کوئی اخلاقیات لیس, منطق لیس اور اصول لیس قانون ہوتا ہے اس ملک میں. یعنی کیسے ہوتا ہے؟ آپ وقت کی میری طرف کمی ہوگی. میں نے کب کہا کمی یار, وہ جو بیچارے بھائی وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں. بڑی صاحب کل پرسوں انہوں نے اپنے پروگرام سارے کرنے, ساری اپنے ایجنڈے وہ ہوسٹ ہے نا, وہ وہاں پر اتنا وہ نہیں کرتے. پہلے جاوید چوہدری صاحب اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں بندے کی داڑھی نکل آتی ہے, اور آپ کی باتیں سن کے 15 منٹ بندہ غور سے سنے, پت نکل آتی ہے. بڑی صاحب تھکتے نہیں آپ, تھکا بھی کریں. اچھا دیکھیں نا اپنی گفتگو. اچھا دوسری بات میں جاوید چوہدری صاحب سے اس وقت ویسے کھانگ نکل گئی ان کی درمیان, اس وقت اس گھڑی تک ایگری نہیں کرتا. ابھی تک اس وقت تک جسٹس جاوید اقبال کا نام زیر غور ہے, اور صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا اس پر میٹنگ. لیکن میں آپ کو اس میں میری اطلاعات جو ہے, اچھا میری اطلاعات یہ ہے, حکومت کیوں چاہتی ہے جاوید اقبال صاحب کو رکھنا؟ سر میری اطلاعات یہ ہے کہ ہی از ون آف دا چوائسز, وہ ٹاپ چوائس نہیں ہے. انفیکٹ کچھ عرصے پہلے ایک نام پر اتفاق ہوا تھا, وہ حکومت کے لیے ٹاپ چوائس تھی, لیکن ان شخص نے جو ہے منع کر دیا کہ میں یہ عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سابق جج صاحب اتفاق مطلب اتفاق ود ان دا گورنمنٹ اتفاق کیا تھا کہ ہی شوڈ بی دا بیسٹ چوائس. جن کا نام آپ کچھ بتا رہے تھے, وہ نام بتا رہے تھے, نام وہ کہنے. ہاں تو ان پہ اتفاق ہوا تھا, لیکن ان صاحب نے منع کر دیا کہ میں پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوں. جاوید اقبال صاحب از ون آف دی, کون تھے یار یہ؟ بس صحیح ہے, وقت آئے گا تو بتا دیں. نہیں یار یہ کیا قوم سے مذاق ہے, میرے پاس خبر ہے. کراچی کے یار میری بات, ان کی بات تو بڑی صاحب ہونے دیں. منڈیر پر بیٹھی تھی, اس کا رنگ کالا تھا. اچھا یہ نہیں بتاؤں گا چڑیا تھی یار, آپ ان کے تجزیے کا مذاق تو بتاؤ, اس قوم کو بتاؤ کیا ایک تجزیہ کار اور ایک ذمہ دار صحافی میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کو سورس آپ کا کہے کہ آپ نے میرا نام نہیں لینا ہے تو آپ نام نہیں لیں. بات کریں پھر بٹی صاحب ان کی خبر ہے, میں جا رہا ہوں, میں گھر کو پروگرام میں جا رہا ہوں, نام نہیں بتاؤں گا, میں ذمہ دار صحافی ہوں, میں نام نہیں بتاؤں گا. اچھا کی بات تو مکمل ہونے سے پوچھے آج پکا کیا کھایا کیا, نہ میں ذمہ دار صحافی ہوں. یہ وہ کھلاڑی ہے جو ہاکی کھیلتے ہوئے سارا وقت بال رکھتا ہے لیکن گول نہیں کرے گا, وہ ڈی کے آس پاس ہی گھومتا رہے گا لیکن مطلب پہ نہیں آئیں گے. میں نے آپ کو بتا دی جسٹ یہ ہے کہ ہی از ون آف دا چوائسز, از ناٹ دا ٹاپ چوائس, لیکن یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان کو. لیکن جو بھٹی صاحب کے پوچھنے والا سوال ہے نا, جب یہ کہتے ہیں کہ نیب کے اوپر سب برائیاں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کیوں برائیاں کر رہے ہیں. اس لیے کہ اچھا ان کی بات تو مکمل ہونے دیں یار. بھٹی صاحب ادارہ, کوئی بھی ادارہ جو ان کو پکڑنے لگتا ہے یہ متنازع بنا دیتے. بھٹی صاحب اچھا بھٹی صاحب ان کی بات مکمل ہونے دیں یار. بھٹی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس میں تو پھر وزیر اعظم عمران خان بھی ہے نا, کیونکہ جب ان پہ ہیلی کاپٹر کا کیس بنا تو انہوں نے بھی نیب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ کس طرح کا ادارہ ہے کہ میرا اوپر فضول کیس بنا دیا. جی بالکل انہوں نے کہا, لیکن عمران خان خود بھی اپنا دفاعی کرتے تھے نا کہ میرے پہ جو کیس ہے وہ بیکار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ان کو کیوں بنانا چاہتی ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ متنازع ہو چکے ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم صاف و شفاف اور ٹرانسپیرنٹ احتساب کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کسی ایسے شخص کو لگائیں گے جو بلا تفریق احتساب بھی کرے, جس 4 دن بعد ہم سارے مل کر اس کو بھی متنازع بنا دیں. ایک سیکنڈ تو پھر سارے موجود ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے بھٹی صاحب کپڑے پھاڑ لیں گے. بھٹی صاحب اب کو, کیونکہ بھٹی صاحب اتنی وکالت کر رہے ہیں, اب ان کو چاہیے کہ ایک جواب پوری قوم کے لیے تلاش کریں. نیب کہتا ہے 550 ارب روپے 3 سال میں ریکور کیے. ٹھیک, کئی مرتبہ ان کو ہم ای میل کر چکے ہیں, ایس ایم ایس کر چکے ہیں کہ ہمیں بتا دیں 550 ارب روپے کن کیسز میں بریک ڈاؤن کیا ہے, بریک ڈاؤن کیا ہے. 70 سے 80 ارب روپے کے علاوہ بریک ڈاؤن آپ کو ملتا نہیں ہے. 4 کیسز کی وہ بات کرتے ہیں, اگر کہیں تو تفصیل بھی بتا دیتا ہوں, جس میں ایک فضائیہ کا کیس ہے, جس میں وہ ایک یہ بینکنگ اکاؤنٹ کا جو جعلی بینک اکاؤنٹ کا, اس میں 30-35 ارب روپے کی جو ہے وہ پلی بارگین ہوئی. اس سے آگے کا حساب نہیں ملتا. حساب دے دیں قوم کو, 550 ارب وڈ مین $4 بلین. $4 بلین اگر آئے, اتنا تو آئی ایم ایف نہیں دیا آپ کو 3 سال میں, تو کہاں گیا پیسہ پھر یہ کس کیس میں ریکور ہوا ہے یہ ہمیں تو نہیں پتا. کوئی آپ نے کنوکشن دیکھی ہے کسی ہائی پروفائل شخص کی ہوتے ہوئے؟ تو مسئلہ یہ بھی ہے شہزاد صاحب کہ کیا اس کو انڈیپینڈنٹ چیئرمین نیب سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں, فار دیٹ میٹر یہ اپنی جگہ سوال موجود ہے, کیونکہ اتنے بہت زیادہ سٹیکس ہیں, کیسز بھی بہت عام ہیں جو کہ اپوزیشن کے حوالے سے. بڑی صاحب کہہ رہے ہیں کسی کو انڈیپینڈنٹ نیب یا انڈیپینڈنٹ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ سوٹ نہیں کرتا کسی کو, لیکن جو الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کا معاملہ ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 مواقع ایسے ہیں فیڈرل منسٹرز بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی ایکیوز کر رہے ہیں چیئرمین جو نیب جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں ان کو.
اس حوالے سے بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, حکومت کو وہاں پر کیا پرابلم ہے اور حکومت کیوں اٹیک کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اسی سال مارچ میں ہوا, فیڈرل منسٹرز بیٹھے, الیکشن کمشنر کے اوپر تنقید کی گئی, پھر فواد چودھری صاحب نے کی, بابر اعوان صاحب نے کی, پھر اس کے بعد اعظم سوادی صاحب نے کہا ہم سیسا پلائی دیوار کی طور پہ کھڑے ہیں اور کھلواڑ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر اس تمام معاملے کے ساتھ. جاوید چودھری صاحب, یہ کوئی پریمپٹیو اٹیک ہے؟ آپ کے پاس تو بہت خبریں ہوتی ہیں, کیا یہ کچھ اور ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا فارم فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا, اس کا فیصلہ ہونے والا ہے کیونکہ آلموسٹ کنکلوژن پہ پہنچ چکا ہے کیس اور فائل اس کی تیار پڑی ہے. اور دوسرا یہ جو ڈسکا کے اندر 2 کمیشنز بنے تھے, انکوائری کمیٹیز بنی تھے, اور ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی آ چکی ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اور وہ دونوں خوفناک, یہ رپورٹس بھی خوفناک ہے اور فارم فنڈنگ کیس جو ہے نا وہ بھی بڑا خوفناک ہے. تو اب کیونکہ گورنمنٹ کو یہ پتا تھا 3 مہینے پہلے سے کہ یہ سارے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اس وقت کیبنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو متنازع بناتے ہیں. سب کو منسٹر سے کہا گیا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے بڑے عرصے بعد کہ شبلی فراز اور فواد چودھری اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس نے کہا ہوگا اور کتنی بڑی کو بائنڈنگ فورس ہوگی جنہوں نے 2 مختلف پولز کو ایک جگہ پہ بٹھا کے اور ان سے کہا کہ چلیں شروع کر دیں, اور دونوں کا موقف ایک ہی تھا. آپ نے کبھی ان کو اکٹھے بیٹھے انہیں دیکھا تھا؟ تو یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر فرض کریں کہ اس طرف سے ریئیکشن آتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو 2 منسٹرز کو نوٹس ملے ہیں, تو ان سے 25 منسٹر اسی قسم کی گستاخی کریں گے تاکہ سب کو اگر نوٹس مل جائے تو یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا کہ پوری کیبنٹ کو نوٹس دے دیا الیکشن کمیشن نے, اور اس کے بعد کس کس کیس کو وہ لڑیں گے, فیصلہ کریں گے. تو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک اچھی جو کل پیش رفت ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انہوں نے اپنا EVM جو اس کے لیے اوپن بٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اناؤنس کرتے ہیں اور مختلف کمپنیز جو انٹرنیشنل ہیں یا نیشنل ہیں وہ آئیں اور آ کے وہ اپنی اپنی مشین کا معائنہ کروائیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ان میں سے کسی مشین کا فیصلہ کر لیتا ہے. اب لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ مشین آئے گی تو کیا گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ وہ مشین کو گورنمنٹ اپنی ایک مشین لے کے پھر رہے تو جس کو الیکشن کمیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن ایک ایسا بونچال ہے جس کا نتیجہ لیکن ایک بات اس پہ یہ ہے شہزاد اقبال صاحب کہ حکومت تو شاید یہ بھی کہہ رہی ہے, اور جب الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس بات پر کوئی بضد نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو فیز وائز کر لیں, ایک دم ڈونٹ رش انٹو اٹ, اور مشین جو آپ کو سوٹیبل ہے چلے ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مینڈیٹ پھر بھی یہ الیکشن کمیشن کا ہے, اور حکومت بھی شاید کوئی مڈل گراؤنڈ اس میں آ سکتا ہے. لیکن جو اتنی تلخی ہے کہ آپ ایک چیف الیکشن کمشنر جو کہ حکومت کے نامنی تھے ان پر باقاعدہ طور پر ان کی امپارشیلٹی کوسچن کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ان کے سیاسی عزائم ہیں, اور ان پہ باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں نا ایک حکومت نے چڑھائی کر دی ہے. کیا آپ بھی چوہدری صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ ایک پریمپٹیو موو ہے, دیر سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ؟ آئی تھنک ایک تو یہ ڈسکا کا جو الیکشن تھا جس میں اوبیسلی آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے, تو ایک غصے کا اظہار بھی کیا ادارے نے. اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی وہ بھی بڑی ہارڈ تھی, اور اس کے بعد حکومت یہ کہتی ہے کہ جب اوپن بیلٹ کا معاملہ ہم لے کر گئے تو اس پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کیا, پیسے لینے والی ویڈیوز آئی اس پہ بھی کچھ نہیں کیا. میرے خیال سے تلخی بڑھنے کی وہ وجہ ہے, اور اس کے بعد سے ان کو پتہ چلا ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ یار یہ ہماری سائڈ پہ نہیں ہے اور یہ وہ فیصلے کر رہے ہیں جو ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں 2 چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس طرح فواد چودھری صاحب یا ان کے جو دوست بات کر رہے ہیں دوسرے وزراء, اس کو تو کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک آئینی ادارہ ہے, آپ اس کے خلاف یہ بات کریں گے تو کل کو یہی بات جب جوڈیشری کے حوالے سے اپوزیشن کوئی انڈیویجولس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا فوج کے کچھ انڈیویجولس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ ادارے کو نشانہ بنا رہے, تو پھر کسی کو بھی یہ تو آپ کسی کو نہیں جانا چاہیے, آپ لیکن دیکھیں یہ 2 چیزیں تو ہیں. ایک تو اوپن بیلٹنگ کا معاملہ, اس پر جب آپ اپوزیشن سے بات کریں گے چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والا معاملہ ہو, وہ کہیں گے بالکل ہم اس کے حق میں. جب کرنے کی بات آتی ہے تو نہ اپوزیشن سامنے آتی ہے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا ہے. ہر سینٹ کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے. خود پی ٹی آئی کے لوگ, وزیر اعظم کہہ رہے تھے نا 70 کروڑ روپے ہمارے لوگوں کو آفر ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئی. جن صاحب کی ویڈیو آئی ان کے والد صاحب مائنورٹی میں ہو کے جیت بھی جاتے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب, پھر بھی وہاں پہ کچھ نہیں کرتا الیکشن کمیشن آف پاکستان. EVM کا معاملہ آج کا نہیں ہے, ہم تو پچھلے 8-9 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. 2017 کے جو الیکٹرل ریفارمز ہوئے اس میں بھی اس کا ذکر ہے. الیکشن کمیشن نے کیا کام کیا ہے؟ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہ تو فیکٹ ہے. آپ انڈیا سے بڑی ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, جتنا وہاں پہ ووٹر کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں. انہوں نے اپنے الیکشن ڈے کے مسائل بہت حد تک قابو پائے ہیں EVM کے ذریعے. ٹھیک ہے, جو پری پول ریگنگ ہے, جو مداخلت ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جو بکسے لے کے بھاگ جاتے ہیں, آپ سٹفنگ کرتے ہیں, یہ جو ایشوز ہیں ان کو تو آپ حل کریں نا. الیکشن کمیشن اگر یہ کہے کہ بھائی آپ فیز وائز کر دیں,
آپ یہ نہ کریں کہ پورا اگلا انتخاب بھی 2023 کا ای وی ایم پہ کروانا اس میں دیکھیں اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن غلط ہے. کمیشن کو یہ میڈیا کھیلنا چاہیے. سیاست اس طرح بیانات اور اس طرح کبھی کہیں حکومت, پہلی بات حکومت کا تھا کہ حکومت بٹھاتی, حکومت یہ فیسیلیٹیٹ, وہ نہیں. دوسرا برج بنانے کا کام اپوزیشن کو, الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے. اس کو بھی بلاتے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں کہ الیکشن کو فیئر کنڈکٹ کرانا ہے. اور کل یہ سارے رہیں گے, آج سارے علیحدہ, کل سب رہیں گے. اگر الیکشن کمیشن آج یہ کہتا ہے کہ فیز وائز کریں تو کرتے نا. پہلے ایک پشاور کا آپ نے حلقہ کروایا, وہاں پہ آپ نے ایک NA4 کا 2010 میں کروا لیا, اس کی رپورٹ آپ کہتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں اور کسی نے دیکھی نہیں وہ رپورٹ. وہ الیکشن, وہ جو ای وی ایم تھی وہ ریجیکٹڈ ہے. اب تو یہ اس کے بعد نہیں بنی. الیکشن کمیشن آج کیوں کہہ رہا ہے فیز وائز کرائیں؟ اتنے بائی الیکشن ہوئے, اتنے انتخابات ہوئے, کہیں پہ کرواتے نا. یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ, یہ میرا اور آپ کا پیسہ. لیکن سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ مشین ہم نے فیصلہ کرنا ہے. گورنمنٹ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی مشین کو کیسے امپوز کر سکتی ہے؟ تحریک انصاف نے تو اب اٹھایا نا. آپ کو کس نے انکار کیا تھا؟ الیکشن کمیشن خود یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ مثال کے طور پر ڈسکا کا الیکشن تھا, آپ وہاں پہ 5 کانسٹیٹوئنسی 5 پولنگ اسٹیشن پہ رکھوا دیتے اپنی مشین. لیکن جب آپ کام نہ کریں اور اینڈ وقت پہ جب کام کا وقت ہے آپ کہنے یہ ہو نہیں سکتا, یہ فیز وائز ہوگا, ہم سٹور کہاں کریں گے مشینیں, یہ کچھ اعتراضات تو بالکل ایسے ہیں جو کہ اس بات پہ نہیں آتے کہ کیا قانون سازی بھی وہ کہتے ہیں کچھ کرنی پڑے گی. بٹ جاوید چودھری صاحب, فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ رہا ہے اور کیا آپ کی اطلاع؟ میرا خیال آ رہا ہے اور گورنمنٹ اس سے ڈیمیج ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. اور لیکن ڈسکا کی جو رپورٹس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ جو آروز کو رکھا گیا تھا ایک احاطے کے اندر سیالکوٹ کا, اس کا مالک جو ہے وہ بھی ٹریس کر لیا انہوں نے, اور وہ جب رپورٹ نکلے گی تو میرا خیال ہے بڑا خوفناک ہوگا. لیکن یہ جو سارا ایشو جو ڈیولپ ہوا ہے نا, بہت زیادہ لڑائی ہوئی, یہ بیسکلی جو سیالکوٹ کا ہے نا PP38 وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ احسن سلیم بریار صاحب جو وہاں سے جیتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار, ان کے والد صاحب پہلے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس گئے اور ان کے پاس الیکشن سے پہلے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آروز آپ نے نامزد کیے ہیں وہ آپ کو اپلیکیشن دیں گے کہ ہم بیمار ہیں, ہم یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے, تو آپ ان کی جگہ مہربانی کر کے ان کو آروز لگا دیے. وہاں سے جب وہ ریجیکٹ کیا الیکشن کمیشن نے تو اس کے بعد یہ ایشو پھیلتا چلا گیا, پھر یہ رکا نہیں ہے, پھر اس کے اندر بے شمار منسٹر شامل ہوئے اور وہاں سے یہ چیزیں پھیلتی چلے گئیں. بہرحال بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب, ارشاد بٹی صاحب اور شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.